کیا کہوں گا، رشتے دار پوچھیں گے جواب کیا دوں گا، دوست پوچھیں گے کیا کہوں گا۔ آخر پریشان تھے، سرکار غوث اعظم نے نظریں جھکائی اور کہا کرخ چلے جاؤ، تمہاری بیٹی جن کے قبضے میں ہے۔ جنوں پر بھی سرکار غوث اعظم کی حکومت ہے۔ کہا کرخ چلے جاؤ، کہاں کرخ چلے جاؤ، کہاں کے جنگل میں بیٹھ جانا، کہا کہاں جا کر کرنا کیا، کہا ایسا کرنا جب کرخ چلے جاؤ تو ایک دائرہ کھینچ لینا، ایک لکیر کھینچ لینا، اور پھر کہا آپ کے پاس آئیں گے بہت سارے جنات کے قافلے، آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، شکلیں خوب خطرناک اختیار کر کے آئیں گے، آپ کو ڈرائیں گے، لیکن کسی جن کی یہ مجال نہیں کہ آپ کی لکیر کو کلوز کر کے آپ کے پاس آ جائے، کیونکہ تو میرا مرید جو ہے اللہ سمجھ۔ سرکار غوث اعظم کا وہ مرید کرخ کے جنگل پہنچا، لکیر کاڑی، ایک دائرہ کھینچ لیا، بسم اللہ پڑھتا رہا، اللہ کی تعریف کرتا رہا، جنات کے قافلے آتے تھے گزر جاتے تھے۔ سرکار غوث اعظم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب صبح کا وقت آئے گا جنات کا بہت بڑا بادشاہ آئے گا گھوڑے پر سوار ہو کر، اور وہ تمہارے پاس آئے گا، تم سے تمہاری حاجت تمہاری پریشانی پوچھے گا، جب تم سے پوچھے کیوں آئے ہو تو تم اس سے کہہ دینا کہ مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی تمہارے قبضے میں ہے، جن کے قبضے میں ہے۔ اللہ سمجھ، ایک ایک کر کے قافلے آتے رہے، ڈراتے رہے، لیکن وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اللہ سمجھ، سرکار غوث اعظم کے مرید اس دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب صبح ہوئی جنات کا بہت بڑا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اور اس سے مرید سرکار غوث اعظم کی مرید سے حاجت پوچھی اور کہا کہ بتاؤ آپ کی حاجت کیا ہے۔ کہا مجھے سرکار غوث اعظم نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے میری بیٹی کسی جن کے قبضے میں ہے۔ اس جن نے کہا، بادشاہ جو جن کا سردار تھا اس نے کہا بتاؤ کس کے پاس ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، ایک چیل کا جن سرکار غوث اعظم کی مرید کی بیٹی کو پکڑ کر لا رہا تھا۔ کہاں؟ چین کا جن، اور بیٹی کو پکڑا اور اس بیٹی کے باپ کے حوالے کر دیا۔ اس جنات کے سردار نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو اغوا کرنے کی، لے جانے کی؟ کیوں؟ کہا یہ بات کھول کر چھت پر کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں کھڑی تھی؟ چھت پر۔ آج ہماری ماں بہنیں آپ بازار میں چلے جاؤ تو اتنی بے پردگی، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ یہ مذہب اسلام کی شہزادی ہے؟ وہ مصطفیٰ کی ذات ایک کافر کی بیٹی، حاتم طائی کی بیٹی قیدی بنا کر سرکار کی بارگاہ میں لائی گئی، سر پر دوپٹہ نہیں تھا، تو میرے نبی نے اپنی کالی کملی والی چادر اتاری اور اس بیٹی کے سر پر ڈالا۔ بعد میں کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو کافر کی بیٹی تھی۔ کہا بیٹی تو تھی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کی ہو یا مومن کی ہو، بیٹی بیٹی ہو۔ یہ مصطفیٰ کا کردار تھا۔ آج شادیوں میں چلے جاؤں تو ایسا لگتا پورا جرمن اسٹور ساتھ ہے جی۔ بہنوئی کے ساتھ بہنیں ڈانس کر رہی ہیں، بہنوئی کے ساتھ خالائیں ڈانس کر رہی ہیں۔ نہیں، آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز، پھر کوئی کسی کے ساتھ بھاگ جاتا تو باپ چلاتا کہ ہاں میں برباد ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا خبردار یاد رکھ، ابھی چند سال پہلے دہلی میں کانڈ ہوا تھا، پورا ملک چیخ رہا تھا سخت سے سخت سزا دو، سخت سے سخت سزا دو۔ امید کے خلاف سزا بھی سنا دی گئی، آخری سزا پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ اس کے بعد مقدمے بھی چلے، سزا سنانے کے بعد بھی روزانہ اخباروں میں اسی طرح کی خبریں، پھر لوگ پولیس پر الزام لگاتے ہیں کسی نے کچھ نہ کیا، کسی نے کچھ نہ کیا۔ میں نے کہا سنو، دنیا کا قانون کتنی ہی کوشش کر لے، پولیس کتنی ہی کوشش کر لے، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت نہ کوئی قانون کر سکتا ہے، نہ کوئی کورٹ کر سکتی ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت کر سکتا ہے تو مدینہ پالے کا قانون کر سکتا ہے۔ اسلام کے ہر قانون میں حفاظت، پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنی کسی ماں بہن بیوی بیٹی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کر رہنے نہ دو، چاہے وہ کیسا بھی